حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ایک حدیث ہے جسے روایت کرنے والے، جسے نقل کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات کے ذریعہ سے، خواہش نفسانی کے ذریعہ سے گھیر دیا گیا. وحجبت الجنة بالمکارہ، اور جنت کو ناپسندیدہ باتوں سے اور کاموں سے گھیر دیا گیا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالابتلاء ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں جب بھیجا ہے وہ ہماری اور آپ کی آزمائش کے لیے. یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے عقل، اپنے ذہن کو صحیح استعمال کرتا ہے اور صحیح راہوں پہ لگتا ہے، اور کون اپنے ذہن و دماغ کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ غلط راہوں میں چلتا ہے اور اپنے لیے جہنم کی انگاریں تلاش کرتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت اگر چاہ لیتے تو پھر ہر ایک اس کے سامنے جا کر کے جھک جاتا، لیکن اللہ نے ایسا اس لیے نہیں چاہا کہ وہ معاملہ جبر اور اختیار کے درمیان رکھنا چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے کون لوگ کون سا راستہ چنتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں. اللہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے ہم چاہتے تو ایسی کوئی نشانی اپنی نازل کر دیتے کہ سب کے سب اس کے سامنے جھک جاتے، یعنی جبرن اور قہرن اسے مان لیتے، ان کو مجبور کر دیا جاتا، سب سامنے کر دیا جاتا، جنت کو سامنے کر دیا جاتا، جہنم کو سامنے کر دیا جاتا، اور کہہ دیا جاتا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو یہ آپ کے سامنے جنت ہے، اس میں آپ کو جانا ہے، اور اگر برے کام کرو گے تو یہ آپ کے سامنے جہنم ہے، اس میں جانا ہے. تو ظاہر ہے پھر امتحان نہ
ہو پاتا، ظاہر ہے پھر آزمائش نہ ہو پاتی، ظاہر ہے پھر ابتلا نہ ہو پاتا۔ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی تو پھر وہ ایمان بالغیب نہ ہوتا، وہ ہم مشاہدے پر دیکھ کر کے ہر آدمی مانتا ہے، دیکھی ہوئی چیزوں کو ہر آدمی قبول کرتا ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی چیز ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر اس میں منوانے کی کون سی بات ہے؟ ہم خود ہی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کا نبی الصادق الامین ہمیں بتلا رہا ہے، پھر اس کے وارثین ہمیں پیغام دے رہے اور پہنچا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ نہیں قبول کرتے ہیں، پھر ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اور اپنے اختیار سے صحیح راستہ چنتے ہیں کہ نہیں چنتے ہیں، ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کہ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے، یہاں دونوں راہیں دکھائی جاتی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستہ اس کے سامنے اوپن کیا ہے، ہم نے دونوں راستہ اس کے سامنے کھول دیا ہے، نیکی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی، اچھائی کا راستہ بھی، بدی کا راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی۔ اب وہ اپنے اختیار سے کسے سلیکٹ کرتا ہے، اب وہ اپنے اختیار سے کسے اختیار کرتا ہے، اب وہ اپنے اختیار سے کسے چنتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تاکہ آزمائش برقرار رہے، امتحان برقرار رہے، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ نے سامنے نہیں لا کر کے رکھا، جہنم کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے کیا کیا کہ جنت اور جہنم کو ہمارے اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھ کر کے جہنم کو شہوات کے ذریعے سے اللہ نے گھیر دیا ہے، ان کاموں سے گھیر دیا ہے جو ہمیں مرغوب ہے، ان کاموں سے گھیر دیا ہے جو ہمیں پسندیدہ ہے، ان کاموں سے گھیر دیا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے، ان کاموں سے گھیر دیا ہے جس رخ پہ ہماری طبیعت چلنا چاہتی ہے، ان کاموں سے اسے گھیرا بندی کر رکھی ہے جو ہم اور آپ بے دریغ اور بے سوچے سمجھے کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کاموں سے جہنم کو گھیرا ہوا ہے، اور جنت کو ایسے کاموں سے گھیر دیا گیا ہے جو ہمیں ناپسند لگتے ہیں، جو ہمیں برے معلوم ہوتے ہیں، جو ہمارے نفس سے شاد گزرتے ہیں، جس کا کرنا ہمارے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے، جس کے کرنے کے لیے ہماری طبیعت نہیں آمادہ ہوتی ہے، جس کے کرنے کے لیے ہمارے دل دماغ تیار نہیں ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے جنت کو اللہ رب العزت نے گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ ایک ضابطہ ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک اصول ہے کہ ہم اور آپ اگر ایک لائن بنا کر کے اپنے دل دماغ کے اعتبار سے جو ہمارا دل کہتا ہے، جو ہمارا دماغ کہتا ہے، جو ہماری نفسانی خواہشات کہتی ہیں، اگر اس سمت پہ ہم اور آپ چلتے جا رہے ہیں، اگر اس طریقے پہ ہم اور آپ چلتے جا رہے ہیں، تو پھر یقین مان لیجیے کہ ہم اور آپ جنت کا راستہ نہیں طے کر رہے ہیں بلکہ جہنم کا راستہ طے کر رہے ہیں۔ ہمارے دل میں ایک خیال آیا، ہمارے دل میں ایک خیال پکا، ہمارے دل و دماغ نے ایک خیال پکایا کہ یہ کام کرنا چاہیے، وہ کام غلط ہے، پھر بھی ہم اس کے سمت چلتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ ہمارا راستہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہم نے جہنم کا راستہ چنا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں برائیوں کو کرنے کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، آج کے زمانے میں برائیاں اتنی مہذب کر دی گئی ہیں کہ ہر شخص بیڈ پہ لیٹا ہوا برائی کرتا ہے، ہر شخص کمرے میں بیٹھا ہوا برائی کرتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو لیٹرین میں جا کر کے برائی کرتے ہیں۔ صورتحال یہ بنا دی گئی ہے، یہ کھیل کود کے سامان، یہ لہو لعب کے سامان، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں، ہم بازار جاتے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ ہم اس کے ذریعے سے کہیں گانے سن رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے کوئی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے مووی دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے غلط حرکتیں پیدا کر رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہیں اپنی اولاد کو بھی برباد کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، صرف اس لیے کہ ہماری خواہش یہ کہہ رہی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، صرف اس لیے کہ
ہمارا دماغ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے کرتے چلے جائیے. اب اس کے پیچھے جو بلوے ہیں، اب اس کے پیچھے جو مصیبتیں ہیں، اب اس کے پیچھے جو پریشانیاں ہیں، اب اس کے پیچھے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہلاکت کی کھائیاں تیار کی گئی ہیں، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خواہش نفسانی کی چیزوں سے اور ان شہوات کے ذریعے سے اور ان چیزوں سے جو دل دماغ کو بھاتی ہے، جہنم کو ایسا گھیر دیا گیا ہے کہ وہ جہنم نہیں نظر آتی، یہی چیزیں نظر آتی ہیں. انسان ان کو فالو کرتے کرتے اور جہنم کے گڑھے میں جا کر کے گر جاتا ہے اور جنت تک جانے کے لیے ان چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو ہمیں شاد گزرتی ہے، جو اس کو کرنے کے لیے ہمارا دل دماغ تیار نہیں ہوتا ہے، جس کو انجام دینے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہوتے ہیں. صبح سویرے اٹھنا ہے، سویرے اٹھ کر کے فجر کے لیے وضو کرنا ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے تو رضائی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کر کے مسجد آنا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اشراق پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، غلط جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر شان گزرتی ہیں. لیکن اگر اسی کو آدمی محنت سے انجام دے لیتا ہے اور ان چیزوں کو جو کڑی معلوم ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو جو مصیبت معلوم ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو جو پریشانی معلوم ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو جو مکروہ معلوم ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو جو ناپسندیدہ ہمیں لگ رہی ہیں، آدمی محنت کر کے انجام دیتا ہے تو پھر اس کے پیچھے وہ جہنم کے وہ جنت کے مناظر ہیں، اس کے پیچھے وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اس کے پیچھے وہ جنت کی آسائشیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان چیزوں سے اسے گھیر دیا ہے، اس لیے اس طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اس حدیث کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، اس حدیث کے ذریعہ سے ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ دستک دے کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اگر اس کے اندر یہ چاہو کہ خواہشات نفسانی کو پورا کرتے رہو اور یہ چاہو کہ پھر اللہ بھی ملے، یہ چاہو کہ پھر اس کا رسول بھی ملے، یہ چاہو کہ آخرت کی سرمدی نعمتیں بھی ملے، یہ چاہو کہ جنت کے مناظر بھی ملے، یہ چاہو کہ جنت کی نعمتیں بھی حاصل ہوں. اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو بے لگام چھوڑنا اور جو ذہن کے اسے کرتے چلے جانا اور یہ سمجھنا کہ اسی میں ہماری فلاح ہے، یہ سمجھنا کہ اسی میں ہماری نجات ہے، یہ سمجھنا کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. جیسا کہ آج ہمارے اکثر نوجوانوں کا یہی حال ہے، جیسا کہ آج ہمارے اکثر بوڑھوں کا یہی حال ہے، جیسا کہ آج ہمارے اکثر ادھیڑوں کا یہی حال ہے، جیسا کہ آج ہماری اکثر ماؤں کا یہی حال ہے، جیسا کہ آج ہماری اکثر بہنوں کا یہی حال ہے، جیسا کہ آج ہماری اکثر بہوؤں کا یہی حال ہے، جیسا کہ آج ہماری اکثر بیٹیوں کا یہی حال ہے. یہ مڑی اٹھائے جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بے لگام ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے. خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہم تک محنت اور کوشش کر رہے ہیں اور جو نفس سمجھاتا ہے اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جو دل میں آتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہم اور آگے قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہ دنیا ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، اس میں کوئی بھی شخص چاہے وہ بل گیٹس ہو، چاہے وہ امبانی ہو، چاہے وہ کوئی اور مالدار ہو، چاہے قارون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے شداد ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی مالدار گزرا ہو اور جو موجودہ وقت میں ہے اور جو آئندہ ابھی آئیں گے تاسب قیامت، مالک کتنے ارب پتی اور ارب پتی ابھی پیدا ہوں گے، جتنے بھی ہیں اور جو بھی اپنی خواہشات بے لگام ہو کر کے پوری کرتے ہیں، ان سے جب بھی آپ یہ سوال کریں گے کیا آپ کی خواہش سب پوری ہو گئی، وہ یہی جواب دیں گے ابھی بہت کچھ باقی ہے. وہ یہی جواب دیں گے ابھی فلاں کاروبار کرنا ہے، وہ یہی جواب دیں گے ابھی فلاں جگہ محل بنانا ہے، وہ یہی جواب دیں گے ابھی نئی کار ایک لانچ ہوئی ہے اسے ہمیں خریدنا ہے، وہ یہی جواب دیں گے آئی فون نئے قسم کا آیا ہوا ہے ہمیں اسے لینا ہے. خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں، خواہشات کبھی مرنے والی نہیں، خواہشات کبھی پوری ہونے والی نہیں. دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اس دنیا کو اللہ نے اس انداز سے بنایا ہوا ہے کہ مشقتیں ساتھ لگی ہیں، ہر جگہ راحت نہیں اور مکمل راحت نہیں، مکمل اطمینان نہیں. یہ صرف اور صرف جنت کی صفت ہے.
وہاں پہ مکمل راحت اور اطمینان ہے. یہاں پہ یہ چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. اس لیے جو سب سے بڑا دنیا دار ہے اس سے مل کر کے بھی اگر یہ سوال کیا جائے کیا آپ کی سب خواہش پوری ہو جاتی ہے, کیا آپ کو سب سکون مل جاتا ہے, کیا آپ کو اطمینان حاصل ہے, وہ جواب دے گا نہیں, مجھے یہ سکون نہیں, مجھے یہ اطمینان نہیں, مجھے ابھی راحت نہیں, میری خواہشیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہی ہے, یہاں کسی کی خواہش سب کچھ پوری ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر اس کو پوری کرنا ہے اپنے آپ کو لگام دینا پڑے گا, اگر اس کو سنبھالنا ہے اپنے آپ کو لگام دینا پڑے گا, اگر اس کو روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو لگام دینا پڑے گا. شریعت کی لگام ڈالنی پڑے گی اور لگام ڈال کر کے اسے روکنا پڑے گا, تب جا کر کے ہم اور آپ رک سکتے ہیں. ورنہ یہ چاہیں کہ خواہش پہ خواہش پوری کرتے جائیں تو پھر ایک ایک بات ایک ایک خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہیں بھی ہم رکنے کا نام نہیں لیں گے. جیسے آج ہم اور آپ ہیں, کہیں رکنے کا ہمارا نام نہیں, نماز کی فکر نہیں, روزے کی فکر نہیں, زکات کی فکر نہیں, تلاوت کی فکر نہیں, ذکر کی فکر نہیں, عبادتوں کی فکر نہیں, حقوق العباد کا لحاظ نہیں. چترے بے مہار کی طرح سے ہم اور آپ چلتے جا رہے ہیں. جو جی میں آتا ہے, نفس جو سمجھاتا ہے, دل دماغ کی طاقت اور قوت جس طرف ہمیں دھکیلتی ہے اس طرف چلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ خواہش پوری کر لیں گے تو ہم باز آ جائیں گے, پھر سوچتے یہ خواہش پوری کر لیں گے تو ہم لوٹ آئیں گے, پھر سوچتے یہ خواہش نفس پوری کر لیں گے پھر ہم لوٹ آئیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. متنبی ایک شاعر ہے, وہ کہتا ہے وما قضى احد منها لبالته ولا انتهى قريب الا قريب الى قريب. دنیا سے کوئی شخص اپنی پوری ضرورت کبھی کر کے گیا ہی نہیں. ایک خواہش پیدا ختم ہوتی ہے, دوسری جنم لیتی ہے, ایک ضرورت پوری ہوتی ہے, دوسری جنم لیتی ہے. اس طریقے سے اگر یہ چاہیں کہ خواہشات سب پوری کرتے چلے جائیں اور سکون اطمینان کی دولت میں بھی رہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے لگام دینا ضروری ہے, ورنہ پھر وہی حشر ہوگا جو امریکہ کے لوگوں کا ہے, ورنہ وہی حشر ہوگا جو یورپ کے لوگوں کا ہے, ورنہ پھر وہی حشر ہوگا جو ہمارے ہندوستان میں آج دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کو مل رہا ہے. جسے آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں, جسے دل دماغ سننے کے لیے تیار نہیں, جسے یہ کان سننے کے لیے تیار نہیں, جو ہمارے مزاج کے بالکل خلاف ہے. لیکن سب کچھ سننا جب پڑتا ہے, سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. یورپ اور امریکہ کے اندر انسانی حقوق دیے گئے, ان کو پرسنل طور پہ پرائیویٹ زندگی میں یہ کہا گیا کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے, کوئی ان کو دخل نہیں دے سکتا ہے, کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے. معاشرہ کچھ بھی کہہ رہا ہو, اگر آدمی انڈیویجولی طور پہ ذاتی طور پہ کچھ کرتا ہے کوئی اسے روکنے والا نہیں. اس لیے انہیں زنا کرنے کی آزادی دی گئی. زنا اتنا ہوا اتنا ہوا, زنا اتنا ہوا اتنا ہوا کہ لوگ تنگ آ گئے. پھر بھی ایک قانون پاس کیا گیا کہ اگر عورتیں چاہیں تو عورتوں سے خواہش پوری کریں اور اگر مرد چاہیں تو مرد سے خواہش پوری کریں. اس کو سند جواز فراہم کیا گیا اور قانونی اعتبار سے اسے جائز قرار دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ شکرے میں بہار ہو کر کے جانوروں کی سب میں داخل ہو گئے. اور آج حالت یہ ہے کہ زنا کاری اور بدکاری ہر منٹ اور سیکنڈ میں ہو رہی ہے. اب یہیں پہ معاملہ رکا نہیں ہے بلکہ صورت حال یہ ہے عوامی پیلس میں, پبلک پیلس میں بھی لوگ زنا کاری اور بدکاری کرتے ہیں. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب سب سے نیک انسان وہ ہوگا جو لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا کہ ذرا یہ بدکاری, ذرا یہ زناکاری کسی اندر جا کر کے کیجیے, کہیں پہاڑ کے دامن میں کیجیے, کسی درخت کی اوٹ میں چلے جائیے. یہ صورت حال یورپ اور امریکہ کی بنی ہوئی ہے. ابھی ہمارے بھائی یاسر ندیم الواجدی نے ایک مضمون لکھا تھا, اس میں ضمن یہ بات آئی تھی. انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں جو مووی بنتی ہے, ہندوستان میں جو گندی فلمیں بنتی ہیں, اس میں کوشش کر کے بھی لوگ اس برائی کو نہیں پا سکتے ہیں جو امریکہ میں عوامی جگہوں میں ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ خواہشات کے پیچھے لوگ چلے اور یہ سمجھا گیا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو خواہشات پوری کر کے لوٹ آئیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ انسان نہیں رہے, اب درندے بن چکے ہیں. اور صورت حال یہ ہے کہ اب صرف زنا نہیں ہوتا ہے, اب صرف بدکاری نہیں ہوتی ہے, بلکہ زنا کار زنا کرنے کے بعد جس کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس کا قتل بھی کرتا ہے, اس کی لاش کو چراتا بھی ہے. یہی صورت حال ہمارے ہندوستان میں پیدا ہو چکی ہے. سند جواز فراہم کیا گیا, مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے, سب کچھ قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا گیا. ادھر 6 مہینے کے اندر, صرف 6 مہینے کے اندر اس وطن عزیز میں 24,000 زنا کے واقعات ہوئے ہیں. 24,000 زنا کے واقعات ہوئے ہیں. اور اس میں سب سے ٹاپ میں ہمارا یہ یوپی ہے جس میں سب سے زیادہ زنا کے واقعات ہوئے ہیں. اور زنا کار صرف زنا نہیں
پھینک رہا ہے، جلا کر کے پھینک رہا ہے، لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے اسے دریا میں اور گٹر میں ڈال رہا ہے. صورت حال یہ بنی ہوئی ہے اور ہمارا ٹکلو بیٹھ کر کے پھینکتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یوپی سب سے آگے جا رہا ہے، ووٹ دبا دبا کر کے بھاشن دیتا ہے اور بتلاتا یہ ہے کہ یوپی سب سے ٹھیک ہے، جبکہ یوپی کی حالت سب سے غیر ہے برباد، سب سے بگڑی ہوئی ہے. یہ صورت حال اسی لیے پیدا ہوئی کیونکہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ خواہش نفسانی جب پوری کی جائے گی تو لوگ واپس آ جائیں گے. کوئی واپس نہیں آتا. اب جو کچھ کرنا ہے امریکہ میں کر لیا گیا، یورپ میں کر لیا گیا، ہندوستان میں کر لیا گیا. کسی کو سکون نہیں، کسی کو اطمینان نہیں، کسی کو راحت نہیں، کسی کو چین نہیں، کسی کو پل بھر بھی سکون حاصل نہیں. اس لیے سب سے زیادہ یوگا کے دامن میں امریکہ کے لوگ پناہ لیتے ہیں. سب سے زیادہ چف امریکہ میں چلتی ہے، سب سے زیادہ شراب امریکہ میں بکتی ہے، سب سے زیادہ خواب اور گولیاں امریکہ میں استعمال ہوتی ہیں. اور اس کے باوجود لوگوں کو سکون نہیں ملتا تو جا کر کے پنکھے میں لٹک جاتے ہیں، پھانسی کے پھندے میں لگا کر کے سوچتے اب سکون ملے گا. لیکن ہمیشہ کے لیے وہ اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے برباد کر دیتے ہیں. ہم نے اور آپ نے عربی کی ایک بیماری سنی ہے جوع البقر، جس میں انسان کو بھوک لگنے کی بیماری ہوتی ہے. وہ کھانا کھاتا رہتا ہے، اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے استسقاء کی ایک بیماری ہے جس میں پیاس لگتی ہے، آدمی گیلن پہ گیلن نہیں، اگر اتنا کنواں بھی پی جاتا ہے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی ہے. یہی حال خواہش نفسانی کا ہے. جب اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کے پیچھے دوڑا جائے اور جو پھر دل دماغ سمجھائے اسے کیا جائے. دل کہے برائی کیجیے، برائی کیا جائے. دل کہے زنا کیجیے، زنا کیا جائے. دل کہے کسی کو تھپڑ ماریے، تھپڑ مارا جائے. دل کہے کہ ڈاکہ ڈالیے، ڈاکہ ڈالا جائے. دل کہے لوگوں کی غیبت کی جائے، بیٹھ کے غیبت کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس سے سکون ملے گا، پھر باز آ جائیں گے. نتیجہ وہی نکلے گا جو یورپ اور امریکہ کا ہے، کیونکہ یہ استسقاء کی بیماری کی طرف سے ہے، یہ جوع البقر کی بیماری کی طرف سے ہے. اسے لگام لگانا ہے تو علامہ بوسیری علیہ الرحمہ نے قصیدہ بردہ کے جو شاعر ہیں انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ اشعار کہے ہیں. اس میں دو کڑی انہوں نے بہت ہی عمدہ کہی ہے. کہتے ہیں النفس کالطفل تحمل الشب على حب الرضاع وان تفتمه ينفطم. یہ انسان کا نفس یہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی طرح سے ہوتا ہے. اگر اسے دودھ پیتا ہوا چھوڑ دیا جائے جوان ہو جائے گا، دودھ چھوڑے گا نہیں. لیکن اگر اسے چھوڑایا جائے بچہ ہنگامہ کرتا ہے، روٹی کھلانے کی کوشش کی جائے بچہ پریشان کرتا ہے، چاول کھلانے کی کوشش کی جائے بچہ تنگ کرتا ہے. کبھی کبھی اتنا پریشان کر دیتا ہے رات میں خود نہیں سوتا ہے، بیوی اور آپ والدین کو سونے نہیں دیتا ہے. لیکن سب جانتے ہیں کچھ دن کی یہ تکلیف ہے. اگر نہیں چھوڑایا جائے گا تو ایسے ہی دودھ کا عادی رہے گا، کھانا زندگی بھر نہیں کھا سکتا ہے. اس لیے اسے دباؤ بنا کر کے سب کچھ چھیڑ کر کے اسے دودھ چھوڑایا جاتا ہے، چیچی چھوڑائی جاتی ہے. یہی حال ہمارے اور آپ کے نفس کی ہے. اگر ہم محنت کریں، اگر ہم کوشش کریں، ہمارا نفس کہتا ہے غلط نگاہ ڈالیں، ہم کہتے نہیں اللہ نے کہا ہے اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. ہمارا نفس سمجھا رہا ہے چلو نماز چھوڑ دے. ہم کہ نہیں نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں، میرے رب کی نافرمانی مجھ سے گوارا نہیں ہے. میرا نفس مجھے سمجھا رہا ہے چلو بیٹھ کر کے لوگوں کی بخیاں اجڑیں، لوگوں کی غیبت کریں، کسی کا حق ماریں، کسی کی پیڑ کاٹیں، کسی کی برائی کریں. ہم کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے. اپنے آپ کو سمجھائیں اور بار بار اسے یہ کہیں کہ اگر یہ خواہش پوری کی گئی دوسری جنم لیں گے، پھر ہم اسی خواہش کے پیچھے دوڑیں گے، کبھی واپس نہیں آ سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر سمجھایا جائے تو شاید ہم مان جائیں. اس میں تکلیف تو ہوگی جیسے بچے کو ہوتی ہے، اس میں پریشانی تو ہوگی جیسے والدین کو ہوتی ہے، لیکن آج نہیں کل وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا انسان کا نفس. اور یہ شیطان ان لوگوں میں کنٹرول جماتے ہیں جو بھیگی بجلی بن جاتے ہیں، جو اس کے سامنے سلنڈر ہو جاتے ہیں، جو کمزوری ظاہر کرتے ہیں، ان کا لوٹا یہ پکڑ کے دباتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ شیطانوں کی تدبیر، یہ نفس اور شیطانوں کی تدبیر یہ بڑی کمزور ہے. جو کمزور ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کارروائی کرتے ہیں، اور جو لوہا لینے لگتا ہے اور اڑ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے مزاج کے خلاف کرنا ہے، خواہش نفسانی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، بلکہ اس کے خلاف کر کے اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے اور ادھر چلنا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے اس کا نفس رام ہو جاتا ہے. اب اس کا نفس سرکشی نہیں کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مزاج جنت والا بنتا چلا جاتا ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اس دنیا سے وہ جنتی بن کر کے جاتا ہے. اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہم کیسے
کیسے رہنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے صاف کر دیا کہ جہنم کو خواہش نفسانی سے گھیر دیا گیا ہے. اگر برائی پہ برائی کرتے رہے، اگر برائی پہ برائی کرتے رہے، اگر شہوات کے پیچھے دوڑتے رہے، اگر خواہش نفسانی کے پیچھے چلتے رہے، اگر غلط راہوں پہ چلتے رہے اور یہ سوچتے رہے کبھی بھی باز آ جائیں گے، ماننے باز آنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے اسے چھوڑ کر کے جہنم کے راستے کو چھوڑ کر کے جنت کے راستے کو اپنایا جائے اور برائیوں کو چھوڑ کر کے اچھائیوں کو اپنایا جائے. اس میں پریشانی ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں محنت ہے، اس میں کوشش کرنی پڑے گی، لیکن آج نہیں کل انشاءاللہ ہم قابو پا لیں گے. اور یاد رکھیے کوئی وظیفہ گناہ پروف نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب کو ایک تعویذ بتائیے، مولانا صاحب کو ایک دعا بتائیے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. کوئی وظیفہ گناہ پروف نہیں ہوا کرتا ہے کہ آپ پڑھ لیں اور گناہوں سے بچ جائیں. اس کے لیے محنت شرط ہے، اس کے لیے کوشش شرط ہے، اس کے لیے ہمت شرط ہے. ہمت کیجیے اور اپنے رب سے کہیے میرے مولا میں بڑا کمزور ہوں، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. تو آج نہیں کل ہم بچنے والے بن جائیں گے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہمت کی تھی، ہمت کر کے قدم بڑھایا اور جہاں تک جا سکتے تھے تانے لگے ہوئے ہیں پھر بھی قدم آگے بڑھایا. یہ سوچا کہ جہاں تک جا سکتا ہوں وہاں تک جانا چاہیے. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی مدد آئی، تانے پہ تانے ٹوٹے. آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم بھی اگر ہمت کریں اور اللہ کی پناہ ڈھونڈیں، یقین مانیے ہم بھی جنت کا راستہ بڑی آسانی سے طے کر سکتے ہیں. اللہ ان چند باتوں پہ پہلے مجھے پھر آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.